آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے لیلۃ القدر کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور جہاں سے میں اکتساب فیض کر رہا ہوں، اس دور کے عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مجتہد ہمارے استاد حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شرح صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری دیانت ہے، میں جہاں سے بھی فیض لیتا ہوں برملا بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں، تاکہ ان بزرگوں کی روح خوش ہو جائے اور پھر ان کی توجہات آئیں، ان کے فیوز و برکات آئیں۔ شب برات پہ آپ کو پتہ ہے میں نے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے خشیت باری تعالیٰ کے موضوع پر گفتگو کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ہمارا خطاب بڑا مقبول ہوا، بہت لوگوں نے سنا، الحمدللہ۔ تو آج ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں شرح صحیح مسلم سے اور تفسیر تبیان القرآن سے پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اللہ پاک کی توفیق سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سامعین کے کچھ نہ کچھ پلے ڈال کے بھیجو، کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی پیغام ہم پڑھ کے جائیں۔ تو آج بہت پیارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ القدر کی یہ جو آیات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب اس کا ہم تھوڑا شان نزول کے بارے میں استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب 4-5 روایات لائے ہیں، وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہمارا خاص موضوع ہے اس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے شان نزول کے بارے میں سب سے پہلی روایت یہ لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت سید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ تقریباً علماء نے، محققین نے بیان کیا 80 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 80 سال مسلسل اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کس طرح کہ سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا تھا، اللہ کے لیے اپنی جان لڑاتا، اور جب رات آتی تو پوری پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا۔ تو 1000 ماہ تک اس بنی اسرائیل کے عابد نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنایا کہ اس نے 1000 ماہ تک اس طرح عبادت کی، سارا دن جہاد کرتا اور ساری رات عبادت کرتا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا اور غم بھی ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، ہم اس کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی تو بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، 300 سال، 500 سال، 1000 سال، 1200 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، تو ہماری تو عمریں ہی بڑی مختصر ہیں، ہم بھلا ان کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ان جیسی عبادتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ سورۃ القدر نازل کی۔
فرمایا اے غلامان مصطفیٰ اس عابد کی عبادت جان کے غم زدہ نہ ہو، تم میرے محبوب کے غلام ہو، تمہارے ہاتھ میں میرے محبوب کا دامن رحمت ہے، تمہارے گلے میں میرے محبوب کی غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہے، اور میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو کے میرے محبوب کی غلامی میں آ کے بھی تم رنجیدہ رہو تو پھر ان کے رحمت للعالمین ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ غم نہ کرو، کیا ہوا تمہاری عمریں زیادہ نہیں ہیں کہ تم زیادہ عبادت کر سکو، زیادہ جہاد کر سکو۔ اگر ان کو لمبی عمریں دی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی عبادتیں کی تو اے غلامان مصطفیٰ محبوب کے طفیل تمہیں ایک رات دے رہا ہو، ایک رات دے رہا ہو، بس یہ رات عبادت کرنا، میری اطاعت میں، فرما برداری میں، میری محبت میں، میری یاد میں گزارنا، تمہارا یہ ایک رات کا عبادت کرنا اس کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ پھر استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری روایت یہ لائے ہیں، دوسری روایت یہ لائے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 شخصوں کا ذکر کیا۔ کتنوں کا؟ 4 اشخاص کا آقا علیہ السلام نے ذکر کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا، دن بھر روزہ رکھتے اور یاد میں رہتے، اور رات آتی تو پھر مصلوں پہ کھڑے رہتے۔ 4 اشخاص کا ذکر کیا اور نام بھی آقا علیہ السلام نے بیان کیے، فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام۔ تو فرمایا 80 سال 1000 ماہ تک انہوں نے عبادت کی۔ تو اس پر بھی مفسرین نے، محدثین نے بیان کیا، جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا تو یہ سن کر صحابہ کرام متعجب بھی ہوئے اور رنجیدہ بھی ہوئے، غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آقا ہم ان کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں جو 80 سال مسلسل خدا کی عبادت کرتے رہے، ہماری تو 80 سال عمر ہی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبرائیل میرے محبوب کے پاس جا اور جا کے ہمارا سلام کہنا اور میرے محبوب کو خوشخبری بتاؤ، آقا آپ اور آپ کے غلام کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ کی عمریں زیادہ نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، بس وہ رات جاگ لینا تو وہ ایک رات ان کے 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسری روایت لائیں استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کمال بات کہی۔ آپ نے فرمایا پہلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں اور امم سابقہ میں اس وقت تک کسی بھی شخص کو عابد کا ٹائٹل نہیں دیتے تھے، عابد کے لقب سے ملقب نہیں کرتے تھے جب تک وہ مسلسل 1000 ماہ تک خدا کی عبادت نہ کرے، مسلسل 80 سال تک جب تک کوئی اللہ رب العزت کی یاد نہ کرتا، دنیا سے کٹ کے ہمہ وقت اس کی یاد میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں نہ گزارتا، اس کو عابد نہیں کہتے تھے۔ تو اب ان کی تو زندگیاں لمبی لمبی تھیں، 1000 سال عمر، اور انہوں نے پھر اتنی لمبی عبادتیں کر لیں، تو ہماری تو عمریں 80 سال نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام یہ سن کر رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، تو فرمایا پھر اس حساب سے تو میرا کوئی امتی بھی عابد کا ٹائٹل ہی نہیں پا سکتا۔ تو جب آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوتے، حضور علیہ السلام وہ محبوب خدا ہیں، وہ حبیب خدا ہیں، خود رب ان کی ناز برداریاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہیں فوراً قرآن آ جاتا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، اگر ان کی لمبی عمریں تھیں اور 1000 سال عبادت کر کے وہ آپ زمرہ عابدین میں آ گئے تو آپ رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ میری امت کی تو عمریں کم ہیں،
کیا ہوا عمریں کم ہیں، ہم آپ کے غلاموں کو ایک رات دے رہے ہیں، بس یہ رات جاگ کے شب بیداری کریں، یاد میں گزاریں، بس ان کی یہ ایک رات کی عبادت ان کے 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی۔ بالفاظ دیگر حضور، بالفاظ دیگر وہ 1000 ماہ عبادت کر کے عابد کا ٹائٹل پاتے تھے، مصطفیٰ تیرے غلام ایک شب قدر جاگ لیا کریں، ایک رات سے وہ عابدین ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلی روایت استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور خلافت، بنو اس کی تفسیر میں لائے ہیں، فرماتے بنو امیہ کا حکومت کا جو دور ہے، دور حکومت، وہ 83 سال پر مبنی ہے، محیط ہے 83 سال پہ، اور اس دور میں اسلام نے بڑی فتوحات حاصل کی اور تبلیغ دین کے بہت کام ہوئے، بڑے بڑے اہم کارنامے سر انجام ہوئے۔ تو اس 83 سال کو اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اگلی روایت استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب یہ لائے، فرمایا لوگوں تم صرف ایک شب قدر کی رات جاگ لینا، ایک لیلۃ القدر کی رات اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کے اشتیاق میں، اس کے پیار میں گزار لینا، تمہارا یہ ایک رات کا جاگنا بنو امیہ کی 83 سال کی حکومت سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میرے سامنے حدیث کی کتاب پڑھی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، کیا کہتے دروغ بر گردن راوی، جھوٹ جھوٹے کی گردن پہ ہے، میں تو دیکھ کے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد اگلی پھر روایت استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لائے ہیں، یہ علامہ قرطبی کے حوالے سے آپ نے لکھا اور کعب احبار کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک صالح بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی صالحیت سے خوش ہوا تو اللہ پاک نے وہاں جو نبی تھے ان کی طرف وحی کی، فرمایا کہ اس بادشاہ سے جا کے کہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی اس بادشاہ سے جا کے کہو کہ تیری عبادت رعادت اطاعت سے ہم خوش ہیں، کوئی دلی تمنا کرو، کوئی دلی تمنا کرو، مانگو، جو مانگو گے ہم عطا کر دیں گے، جو سوال کرو گے ہم دے دیں گے۔ اس بادشاہ نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے کثیر اولاد عطا فرما، کثیر مال عطا فرما، تاکہ میں اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کروں، تیری راہ میں جہاد کروں، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لڑوں۔ تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے، ان کی پھر شریعت میں، ان کے دین میں پھر پابندی بھی نہیں ہوگی نا شادیوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ اس کی ذریت اولاد میں 1000 بیٹے ہوئے۔ بادشاہ تو وہ پہلے ہی تھا، پھر اللہ نے مال صاحب مال بنایا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت کعب احبار راوی ہیں، علامہ قرطبی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے پھر 1000 ماہ تک اللہ رب العزت کے لیے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں 1000 ماہ تک تلوار چلاتا رہا، وہ باری باری اپنے بیٹے کو کمانڈ دیتا اور اس کی کمانڈ میں پھر فوجیں، پھر لشکر لڑتے، ہر مہینے اس کا ایک بیٹا شہید ہو جاتا، اگلے مہینے دوسرے بیٹے کو کمانڈ دے دیتا، پھر اگلے وہ شہید ہو جاتا، پھر اگلے بیٹے کو دے دیتا، وہ شہید ہو گیا، پھر اگلے بیٹے کو دے دی، 1000 بیٹے تھے، اس طرح 1000 کے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اس نے قربان کر دی، اور پھر اسی پہ اکتفا نہ کیا، پھر خود میدان کارزار میں اترا اور خود بھی لڑتے لڑتے اپنی جان اس کے لیے قربان کر دی۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات سنائی اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو، غلاموں کو، تو سب رنجیدہ ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا ہم ان کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے تو ہزار بیٹے ہی نہیں ہو سکتے، پھر ہر کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، پھر ہر کوئی لاؤ لشکر نہیں بنا سکتا، پھر اتنی لمبی عمریں نہیں، تو یا رسول اللہ ہم تو اس کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب آقا علیہ السلام بھی یہ صحابہ کی باتیں سن کے پریشان ہو گئے، ملول ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، تو اللہ نے یہ سورۃ القدر نازل کی۔ فرمایا محبوب، اے میرے حبیب، تو بھی خوش ہو جا اور اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو بھی بتا دے، کیا ہوا تمہارے پاس بادشاہت نہیں ہے، کیا ہوا تمہارے پاس لمبی عمریں نہیں ہے، کیا ہوا تمہارے پاس ہزار بیٹے نہیں ہیں، کیا ہوا تمہارے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں ایک رات شب قدر کی عطا کر رہا ہوں، وہ رات میری بندگی میں گزارنا، میری اطاعت میں گزارنا، میری یاد میں گزارنا، میری جستجو میں گزارنا، دعا مناجات میں گزارنا۔ جاؤ، یہ ایک رات کی عبادت اس بادشاہ کی اس اتنی بڑی قربانی سے بھی افضل ہو جائے۔ پھر عزیزان محترم، اب ہم آگے بڑھ گئے۔ یہ میں نے اس کی جو قرآن پاک یہ سورۃ القدر جو ہے اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں نے بیان کیا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں، اس لیلہ مبارکہ کو، لیلۃ القدر کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہو گئی؟ شب قدر کو، لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے اتنی فوقیت، اتنا بلند درجہ، اتنی فضیلت، اتنی اہمیت کیوں دے دی؟ اس کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ تو استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شب قدر کی یہ جو وجہ فضیلت ہے کہ یہ ایک رات 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، فرماتے ہیں وجہ فضیلت نزول قرآن ہے۔ وجہ فضیلت نزول قرآن ہے۔ اس رات کی یہ فضیلت اس لیے ہو گئی ہے کہ اس رات اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ خاص سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورا قرآن اتار دیا تھا۔ تو قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے اس رات کو قرآن سے نسبت ہو گئی، نزول قرآن سے نسبت ہو گئی، اس لیے یہ رات اتنی فضیلت کی حامل ہو گئی۔ تو استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، لوگوں، جس رات قرآن نازل ہوا اس کی فضیلت کا یہ حال ہے، تو وہ جو صاحب قرآن ہے، جن کی خاطر ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے مصطفیٰ اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا ہم زمین و آسمان کو ہی نہ بناتے۔ میرے حبیب، یہ زمین و آسمان کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الربوبیہ، آپ کو نہ بنانا ہوتا ہم اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہ کرتے۔ محبوب، آپ کو نہ بنانا ہوتا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لولا محمد، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا الواح تورات میں پڑھ کے، یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کلیم جاننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ جی مولا۔ فرمایا لولا محمد و امتہ، یاد رکھو اگر میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا اور امت محمدیہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، لما خلقت الجنت ولا النار، نہ جنت کو بناتا نہ دوزخ کو بناتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج کو بناتا نہ چاند کو بناتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ رات کو بناتا نہ دن کو بناتا، ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا کا۔ اے کلیم، اگر محبوب کو نہ بنانا ہوتا اور امت محبوب کو نہ بنانا ہوتا، نہ کوئی فرشتہ مقرب ہوتا اور نہ کوئی نبی مرسل ہوتا، حتیٰ کہ تو بھی نہ ہوتا۔ والا حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ سارا کچھ حضور کی خاطر بنایا گیا۔ تو سوچو جس رات قرآن نازل ہوا اس کی فضیلت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک رات درجے میں، فضیلت میں 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ تو سوچو جس رات خود صاحب قرآن تشریف لایا اس رات کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔
حضرت علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا. آپ نے فرمایا لوگوں سنو، شب برات بھی صاحب فضیلت ہے، شب قدر بھی صاحب فضیلت ہے، شب عرفہ بھی صاحب فضیلت ہے، شب عیدین بھی صاحبان فضیلت ہے، شب جمعہ بھی صاحب فضیلت ہے، مگر ان ساری راتوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت کی حامل رات ہے وہ میلاد مصطفیٰ کی رات. یہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی پڑھ رہا. پھر عزیزان محترم، علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. اب ہم خاص موضوع میں داخل ہو گئے ہیں. آج کی رات کا جو تحفہ ہے ہم تن گوش ہو کے محبت کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ رب العزت کی حضوری میں کھو جائیں. پھر انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو بھی اور مجھ کو بھی. فرماتے ہیں علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سید المفسرین بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب یہ رات آتی ہے شب قدر کی رات، جب یہ شب قدر کی رات آتی ہے اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. سلطان الملائکہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل 70,000 نوری فرشتے ساتھ لے لے. سرکار نے فرمایا سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام کی زیر سرپرستی 70,000 فرشتوں کا جلوس جمع ہوتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کے زمین پہ اترتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھ میں نور کے جھنڈے ہوتے ہیں، نورانی جھنڈے، نورانی فرشتے ہیں، نوری جھنڈے ہیں. فرمایا پھر وہ زمین پہ اترتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نوری جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگاتے ہیں، ایک نوری جھنڈا آقا کے گنبد خضرا پہ لگاتے ہیں، ایک نوری جھنڈا بیت المقدس پہ لگاتے ہیں، ایک نوری جھنڈا طور سینا مسجد پہ لگاتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا. طور سینا مسجد وہاں پہ لگاتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جبرائیل وہ 70,000 فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں اب زمین پہ پھیل جاؤ. یہ ہے وہ جو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ فرشتے زمین پہ اللہ کے حکم سے پھیل جاتے ہیں. کوئی ایسا مکان نہیں ہے جس میں وہ نہیں جاتے، کوئی ایسی کشتی نہیں ہے جس میں وہ نہیں جاتے. صحراؤں میں وہ جاتے ہیں، دریاؤں میں وہ جاتے ہیں، ریگستانوں میں وہ جاتے ہیں، سمندروں میں وہ جاتے ہیں، ہواؤں میں وہ جاتے ہیں، فضاؤں میں وہ جاتے ہیں، پہاڑوں میں وہ جاتے ہیں، گھروں میں وہ جاتے ہیں، مسجدوں میں وہ جاتے ہیں، گلی گلی نگر نگر شہر شہر بستی بستی کریا کریا گھر گھر پھرتے ہیں اور جہاں کوئی خدا کی عبادت کر رہا ہو اس کو سلام کہتے ہیں، اس کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کی ایک نشانی تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا تاک راتوں میں آئے گی، تاک راتوں میں. یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے کہ آقا علیہ السلام نے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن پھر اعتکاف کیا. جب 20 دن مکمل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے خیمے سے چہرہ انور باہر نکالا اور صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، 20 دن میں نے اعتکاف کیا ہے، لیلۃ القدر مجھے نہیں ملی. اب میرے مولا نے بتایا ہے محبوب وہ آخری عشرے میں آپ کو ملے گی. پھر آقا علیہ السلام کی کرم نوازی کا عالم دیکھیں. حضور نبی رحمت جو ہوئے، آقا علیہ السلام نے پھر اگلے 10 دن بھی محنت کی. پھر محنت کر کے امت پر اتنی شفقت فرمائی. فرمایا اور بھی کرم نوازی کر دیتا ہوں، اور بھی آسانی کر دیتا ہوں. آقا کیا؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں آئے گی.
کب آئے گی؟ تاک راتوں میں آئے گی۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو لیلۃ القدر ملے گی، فرمایا لمبا چوڑا نہیں، آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں تھوڑی حسب استطاعت محنت کر لینا۔ فرمایا اب نشانی کیا ہے کہ شب قدر کون پا گیا؟ فرمایا یہ جو جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے ہیں، جس بھی عابد کو دیکھتے ہیں عبادت کرتا ہوا سلام کہتے ہیں۔ فرمایا جب فرشتے اس کو آ کے سلام کہتے ہیں تو اس کی آنکھیں خوف خدا سے رونے لگ جاتی ہیں، اس پہ بے خودی ہو جاتی ہے، وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کو لذت مناجات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا تاک راتوں میں تم عبادت کر رہے ہو اور عبادت میں سرور آنے لگے، سجدوں میں حلاوت آنے لگے، دعا مناجات میں چس آنے لگے تو سمجھ لینا کہ تم تاک رات پا گئے ہو اور فرشتے تم سے سلام کر گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ ایک اور بھی حضور علیہ السلام نے بات سمجھائی۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، ایک تو اللہ تعالیٰ جو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کے تو گناہ معاف ہوتے ہی ہیں، فرمایا جس نے روزہ کھلوایا افطار کروایا ہے اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے افطار کروا سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے اس کو بھی یہ درجہ ملے گا۔ عرض کی آقا اگر دودھ بھی نہ ہو میں لسی سے کھلوا دو، آقا لسی بھی نہ ہو، فرمایا کھجور سے کھلوا دو، کہا کھجور بھی نہ ہو میں پانی سے ہی کھلوا دو، پھر بھی یہ فضیلت ملے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے پلائے افطاری کے ٹائم، سرکار نے فرمایا ایک تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا، دوزخ سے آزاد کرے گا، ساتھ سرکار نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے اس کو جام کوثر پلاؤں، اور جب تک پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے نشانی بتائی ہے۔ یہ اب تاک راتیں ہیں، آج یہ خصوصی طور پہ میں 27ویں شب کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ہم پڑھیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے، اس پہ دلائل دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ فرشتے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کو ملتے ہیں، بس جس کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں اس پہ خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب خشوع و تاک رات میں عبادت کر رہے ہو، بھلے مغرب کے بعد ہی کر رہے ہو، بھلے تہجد کے وقت 2 نفل تہجد کے پڑھ رہے ہو اور لذت آنے لگے، سرور آنے لگے، کیف آ جائے، سمجھ لو کہ تم لیلۃ القدر پا گئے ہو، شب قدر پا گئے ہو۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ فرشتے زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر، وہ ساری رات سلامتیاں تقسیم کرتے ہیں، ساری رات سلام 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 سلام۔ یہ سلام کی اہمیت آگے بتاؤں گا، اس سلام کی اہمیت کیا ہے۔ ساری رات وہ سلام سلام کرتے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی اذان ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو یہ سارے فرشتے، ہزاروں فرشتے جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی میں یہ 70,000 فرشتے کا جلوس پھر واپس جاتا ہے۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو پہلے آسمان کے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ جمع ہو کے پوچھتے ہیں آج کیا بات ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ پھر جبرائیل آگے سے بتاتے ہیں امت محمدیہ کی لیلۃ القدر کی رات تھی، اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، امت محمدیہ کی جو رات گزری ہے گزشتہ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اللہ نے ہمیں زمین پہ بھیجا تھا کہ جاؤ عابدین
والدین کو سلام کرو، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ تو ہم پوری رات حضور کی امت کے جو عابد ہیں، زاہد ہیں، عبادت کرنے والے، ان کی زیارت کرتے رہے، سلام کرتے رہے اور دعائیں دیتے رہے۔ پھر وہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر غلامان مصطفیٰ کے ساتھ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو فرشتے آگے سے بتاتے ہیں اللہ پاک نے امت محمدیہ کے نیکوکاروں کو بخش دیا ہے، جو عبادت کرنے والے تھے، جو شب زندہ داری کرنے والے تھے، تلاوت کرنے والے تھے، ذکر و اذکار کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اور جو گناہ گار تھے ان کے تو فیض اللہ پاک نے ان کی شفاعت پر، جو گناہ گار تھے نا ان کو بھی رب نے بخش دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح وہ ہر آسمان پہ جاتے ہیں اور ہر آسمان کے فرشتوں کے ساتھ ان کا یہی مکالمہ ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ یہ 70,000 فرشتوں کا جلوس سدرۃ المنتہا پہ پہنچتا ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے جنت المأوا میں جاتا ہے، پھر جنت المأوا سے جنت نعیم میں جاتا ہے، پھر جنت نعیم سے جنت عدن میں جاتا ہے، پھر جنت عدن سے جنت الفردوس میں جاتا ہے، پھر جنت الفردوس سے ہوتا ہوا عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں تو عرش بھی پوچھتا ہے اے نوری فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ بتاتے ہیں پچھلی رات جو گزری وہ غلامان مصطفیٰ کے لیے شب قدر کی رات تھی، تو ہم وہاں گئے تھے، ان کی بخشش مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ عرش عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، پھر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس رات میں جنہوں نے عبادت کی ان کو تو بخش دیا، جو گناہ گار تھے ان کے تو فیض ان کو بھی بخش دیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر عرش خدا کا شکر ادا کرتا ہے، عرش کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے حضور کی امت کو بخش دیا ہے۔ آپ دیکھیں فرشتے بھی اس امت سے کتنی محبت کرتے ہیں اور عرش اولا بھی اس امت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح سے، پھر حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عرش، اے فرشتوں میں اپنے محبوب کے غلاموں کو کیوں نہ بخش دوں، امت محمدیہ کی کیوں بخشش نہ کر دوں؟ تم نہیں جانتے ہو امت محمدیہ کی میری بارگاہ میں، میری نگاہ میں بڑی عزت، بڑی کرامت ہے، اور میں نے ان کے لیے وہ نعمتیں بنا رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ اور عرش کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم قرآن بیان کرتا ہے کہ فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اگلا نقطہ، فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے اور جبرائیل کیوں نازل ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت رب ہو کے، معبود ہو کے، الہ ہو کے، خلاق عالم ہو کے، خدا کی قسم جب ہم عبادت کرتے ہیں اس کے لیے صبح و شام بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور راتوں کو کبھی تراویح پڑھتے ہیں، کبھی تہجد پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ہم پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا فرشتوں تمہیں تو بھوک پیاس لگتی ہی نہیں ہے، میرے بندوں کو دیکھو، دیکھو بھوک پیاس سے جان بلب ہوئے ہیں اور نفس کی تمانیت کے سارے سامان موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے مگر پھر بھی کھا پی نہیں رہے، کہتے ہیں جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو فرشتوں تمہیں تو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، پیاس لگتی ہی نہیں ہے، میرے بندوں کو دیکھو بھوک پیاس سے جان بلب ہوئے ہیں مگر میری خاطر پھر بھی کھا پی نہیں رہے۔ اللہ پاک فرماتا فرشتوں دیکھو تمہیں تو نیند آتی ہی نہیں ہے، تمہاری طبیعت میں فطرت میں میں نے نیند رکھی ہی نہیں، میرے بندوں کو دیکھو سارا دن بیوی بچوں کے لیے کماتے رہے، تھکے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود دیکھو بستر چھوڑ کے میرے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو فرماتے اللہ رب العزت اللہ ہو کے
معبود الہ ہو کے اللہ فرشتوں کی مجلس میں بندوں پہ فخر فرماتا ہے، رشک فرماتا ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ اجازت دے تیرے بندوں کا دیدار ہی کرائے۔ واہ واہ واہ، اجازت دے تیرے بندوں کا دیدار کرائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، انتظار کرو اس وقت کا جب میں تمہیں اجازت دوں گا۔ اور فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں رب کے اذن سے، رب کی اجازت سے۔ سیدی صاحب فرماتے ہیں اس بات میں بڑی لذت ہے، بڑی چاہت ہے، بڑا سرور ہے، بڑا اشتیاق ہے۔ کیوں کہ فرماتے ہیں فرشتے جب خدا نے ان کے سامنے تعریف کی ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں انتظار کرو، وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں اجازت دوں گا۔ فرماتے فرشتے سارے کتاریں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، کتار اندر کتار کھڑے ہیں، اللہ والوں کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، غلامان مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مگر رب کے اذن اجازت کے منتظر ہیں۔ رب سارا سال روکے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے انتظار کرو انتظار کرو، اور ادھر ہمیں کہا اے محبوب کے غلاموں ایک رات دے رہا ہوں، ہائے 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 ہائے، ایک رات دے رہا ہوں، وہ ایک رات تو جاگ لینا۔ جب غلامان مصطفیٰ 1000 ماہ کی عبادت پانے کے لیے نیندیں چھوڑ کے آرام دہ بستر چھوڑ کے مسلوں پہ آئے تو رب نے کہا ہن جاؤ جا کے دیکھو، ہمیں لالچ دے دیا کہ ایک رات جاگ لینا، ایک رات کا جاگنا 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہوگا۔ ہم اس لالچ میں آ گئے، مسلوں پہ کھڑے ہو گئے، مسجدوں میں آ گئے، گھروں کو مسجد بنا لیا۔ اب جب سب غلامان مصطفیٰ اور اس کے بندے، اس کے ماننے والے اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے شب قدر کی تلاش میں مسلوں پہ آ گئے تو اب اس نے کہا فرشتوں اب جاؤ جا کے دیکھو۔ اب پھر اللہ کی اجازت پر پھر وہ سارے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں سوال ہے فرشتے تو خود مقدس مخلوق ہے، خدا کی نوری مخلوق ہے، بالکل پاک مخلوق ہے، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، ان کی تو طبیعت کے اندر خدا کی نافرمانی نہیں ہے، وہ تو ہمہ وقت جب سے اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت میں ہے۔ کسی کو پیدا کیا فرمایا تو قیام میں ہی کھڑا رہو، جب سے پیدا کیا وہ قیام میں ہی کھڑا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سبوح قدوس پڑھ رہا ہے۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بندے تو گناہ گار ہیں، ہم تو سراپے گناہ ہیں، سراپے خطائیں، لغزشوں سے خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ ہم گناہ گاروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ توجہ کریں، وہ ہم گناہ گاروں کی زیارت، ہم گناہ گار ہیں کہ نہیں؟ سراپے خطا ہیں کہ نہیں؟ تو ہم گناہ گاروں کے لیے فرشتے آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بھلے تم گناہ گار صحیح، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں یہ لوح محفوظ ہے، پڑھو میرے بندوں کے اعمال۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ لوح محفوظ سامنے ہے، میرے بندوں کے اعمال پڑھو۔ فرشتے پڑھتے جاتے ہیں، ایک ایک بندے کے عمل کو پڑھتے ہیں، وہ بڑی نماز پڑھتا ہے، وہ بڑی خیرات کرتا ہے، وہ بڑے عمرے کرتا ہے، وہ بڑی حجیں کرتا ہے، بڑا درود و سلام پڑھتا ہے۔ فرشتے پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، جب گناہ آتے ہیں تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ فرشتے بے ساختہ کہتے ہیں سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کی نیکیوں کو ظاہر کر دیا اور گناہوں کو چھپا لیا ہے۔ فرماتے فرشتے اس لیے زیارت کو آتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہ ان کو دکھاتا ہی نہیں ہے، بتاتا ہی نہیں ہے، ان کو صرف یہ شب بیداری دکھاتا ہے، ان کو صرف یہ رات کھڑے ہو کے عبادتیں کرنے دکھاتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، تم تو سوتے ہی نہیں ہو، انہیں نیند آئی ہوئی ہے پھر میرے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔
پھر اگلا سوال یہ ہے دوستو، بڑی خوبصورت بات ہے، استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ فرشتے خود تسبیح و تحلیل سے مالا مال ہیں، سارے فرشتے خود تسبیح و تحلیل سے اور تسبیح و تقدیس سے اور قیام سے اور رکوع و سجود سے اور عبادات سے خود وہ معمور ہیں، مالا مال ہیں۔ سوال یہ ہے وہ ہماری کون سی عبادت ہے جو فرشتے دیکھنے آتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر قیام کی بات کرو تو ان سے بڑا قیام والا کوئی نہیں، اگر رکوع کی بات کرو تو ان سے بڑا رکوع کرنے والا کوئی نہیں، سجدے کی بات کرو فرشتوں سے بڑا سجدے کرنے والا کوئی نہیں، تسبیح و تحلیل کی بات کرو ان سے بڑھ کر کوئی تسبیح تحلیل کرنے والا نہیں۔ تو سوال ہے بندوں کی کون سی وہ نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے فرشتے بندوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ اب یہ راز کھولتے ہیں استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، فرماتے ہیں لوگوں، سب سے پہلی بندے کی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے فرشتے بندے کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اللہ زیارت کے لیے بھیجتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ نیکی یہ ہے کہ خود شدید بھوک لگی ہوئی ہو، خود شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا سامنے آ جائے، خود شدید طلب ہو، بھوک سے جان بلب ہو اور ادھر سے کوئی سائل آ جائے، اپنی بھوک وہیں رہنے دے اور کھانا اٹھا کے اس کو دے۔ فرماتے ہیں یہ والی وہ نیکی ہے، یہ والا وہ عمل ہے کہ خدا کی قسم کسی فرشتے کے پاس یہ والا عمل نہیں ہے۔ اللہ بتاتا ہو تمہیں تو بھوک لگتی ہی نہیں، میرے بندوں کو دیکھو خود بھوک لگی ہوئی ہے، جان بلب ہے بھوک سے، مگر میرے بندے کو دیکھو اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، اپنا کھانا اٹھا کے دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ پھر اجازت دے ان کا دیدار کر کے آئے۔ تو علامہ ابن جوزی کی سرکار کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس نے 70 سال تک عبادت کی، اپنے حجرے میں بیٹھ کے 70 سال تک اس نے عبادت کی۔ 70 سال کے بعد وہ کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، 7 دن تک گناہ کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، وہ ہر وقت ندامت سے روتا، آنسو بہاتا، قدم قدم پہ استغفار کرتا، معافیہ مانگتا، حتیٰ کہ اس کو بیماری لگ گئی، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہا، شدید اذیت میں تھا، بھوک سے جان بلب تھا، کسی گزرتے ہوئے نے دیکھا یہ بھوک سے مر رہا ہے تو اس نے اس کو روٹی دے دی۔ اب وہ روٹی کھانے ہی لگا تھا کہ ادھر سے ایک اور آ گیا، مجھے دے دے میرا بڑا برا حال ہے بھوک سے، حالانکہ وہ خود بھوک سے تھا، بھوک سے مر رہا تھا، مگر اپنی روٹی اس نے اس کو دے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خود بھوک سے ہی مر گیا۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوا، جب بندہ فوت ہوتا ہے روح فرشتے نکالتے تو سیدھی اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اللہ کے دربار میں لے جائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں ایک طرف اس کی 70 سال کی عبادت رکھو اور ایک طرف اس کا 7 دن 7 راتوں کا گناہ رکھو۔ فرمایا اب تولو، جب فرشتوں نے تولا تو وہ 7 دن کا گناہ غالب آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں آپ ایسا کرو، ایک طرف اس کا یہ گناہ رکھو جو 70 سال کی عبادت کے اوپر حاوی آ گیا ہے، ایک طرف یہ گناہ رکھو اور ایک طرف وہ روٹی رکھو جو بھوک کی حالت میں اس نے دوسرے کو دے دی تھی۔ اب تولو، جب تولا تو خدا کی قسم روٹی والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس روٹی کی برکت سے میں نے اس کا گناہ بھی معاف کر دیا ہے اور 70 سال کی عبادت بھی واپس لوٹا دی، 70 سال کی عبادت بھی واپس لوٹا دی۔ اور نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کو ایک روٹی کھلا دینا خدا کی قسم 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔
کسی بھوکے کو روٹی کھلا، ایک روٹی کھلا دینا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی۔ یارے یہ کیا بات، یہاں تو 70 سال کی عبادت، 100 نفل کیا 70 سال کی عبادت ایک روٹی سے بچ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سوڈان کے ایک شیخ ہیں، شیخ عبد الباقی المقاشفی، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، دنیا تاریخ کا سب سے مختصر ترین خطبہ اور عظیم ترین خطبہ تھا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، صرف یہ کہا لوگوں سنو، شیخ عبد الباقی المقاشفی سوڈان کے بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے صرف ایک بات کہی، انہوں نے کہا لوگوں خدا کی قسم 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کسی بھوکے کے پیٹ میں روٹی ڈال دو۔ 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ اسی طرح عزیزان محترم آپ اندازہ کریں حضرت یوسف علیہ السلام کا کتنی مرتبہ آپ کو بتایا، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ مصر کے جب بادشاہ ہو گئے، قحط پڑ گیا، ہر کوئی آپ کے دسترخوان سے کھاتا تھا، مگر آپ سرکار خود بھوکے رہتے تھے۔ وزیروں نے عرض کی حضور یہاں کس شے کی کمی، ہر کوئی یہاں سے غلہ اناج لے جا رہا ہے اور آپ خود بھوکے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی بھوک کا مجھے احساس رہے، جب کوئی بھوکا آئے تو مجھے احساس رہے بھوک میں بندے پہ کیا بیتتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، انسان کی شان تو بڑی برا البرا ہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو اللہ نے اپنی نیابت و خلافت عطا کی ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے، انسان کی تو بڑی اونچی شان ہے۔ میں جانوروں کے ساتھ شفقت کرنے کا اجر بتاتا ہوں آپ کو۔ تنبیہ الغافلین امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک نے مسند نبوت پہ بٹھانے سے پہلے ہر نبی سے اللہ نے پہلے بکریاں چروائیں، ہر نبی سے اللہ نے پہلے بکریاں چروائیں۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اللہ نے کہا اشرف المخلوقات انسان اس کے سپرد کرنے لگے ہیں، پہلے یہ میری معصوم سی مخلوق ہے، اس کے سپرد کر کے دیکھو یہ ان پر ظلم زیادتی تو نہیں کرتا۔ جب نبیوں نے بکریوں پہ ظلم زیادتی نہ کی تو اللہ نے باقاعدہ طور پہ مسند نبوت پہ بٹھا دیا۔ پھر اس سے آگے امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، فرماتے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اتنے تیرے پیغمبر ہوئے، اتنے رسول، اتنے نبی ہوئے، کسی کو تو نے کلیم اللہ ہونے کا شرف نہیں بخشا، کرم کہ مجھے کلیم اللہ بنایا ہے۔ مولا یہ تو فرما، یہ تو بتا کہ مجھے کلیم اللہ کس وجہ سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کلیم بتا دے۔ جی مولا۔ فرمایا کلیم ایک دن تو بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں چرا رہا تھا تو تیرے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری بھاگ گئی، تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا رہا، کبھی وہ ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، وہ تجھے بھگاتی رہی اور تو بھاگتا رہا، بڑی مشکل سے جا کے تو نے اس کو پکڑا، ہلکان کر دیا تجھے۔ اب جا کے تو غصے میں اس کو مارتا، پیٹتا، ڈانٹتا، برا بھلا کہتا، کلیم تو نے اس کو پکڑا اور پیار سے ہاتھ پھیر کے کیا اب پگلیے جائیے آپ بھی تھک گئی ہیں تو میں نے بھی تھکا دیتا ہے۔ ہائے ہائے کلیم تیری یہ عادت مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تجھے کلیم اللہ بنا لیا۔ یہ تنبیہ الغافلین میں امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم، بعض کتابوں میں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہے، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، یا کسی اور عالم کے بارے میں، بہت بڑے عالم تھے، وہ فوت ہو گئے، بعد از وفات خواب میں کسی شاگرد کو ملے تو اس نے پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمانے لگے اللہ تک کے دربار میں لے گئے تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی بتا میرے لیے کیا کیا؟ ہم نے تجھے جسم دیا، جان دی، بینائی دی، گویائی دی، سنوائی دی، اتنی نعمتیں دیں علامہ صاحب آپ گن ہی نہیں سکتے، اب بتاؤ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟
عرض کی یا اللہ جب سے ہوش آئی تیرا دین پڑھتا رہا اور ساری عمر تیرا دین پڑھاتا ہی رہا، اتنے لوگوں کو نمازی بنایا، اتنوں کو حج پہ بھیجا، اتنوں سے خیرات کروائی، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی تو نے کیا یہ واہ واہ کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، ناموری شہرت کے لیے کیا، ہمارے لیے نہیں کیا۔ تو اپنے شاگرد کو خواب میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے یہ فرمایا تو کہتے میں نے کہا بس لٹ گیا، برباد ہو گیا، جس کے لیے کیا تھا اس نے ہی رد کر دیا۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا ہاں تیرا پڑھنا پڑھانا تو ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، ایک دن تو کتاب لکھ رہا تھا، ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، کتاب تو نے قلم پکڑا، دوات کے اندر لگایا، نکالا تو سیاہی زیادہ لگ گئی، تو نے اس کو ایسے جھاڑا، وہ قطرہ نیچے گر گیا، تو نے کہا کپڑا پکڑا کہ یہ صاف کرتا ہوں، جب کپڑا پکڑ کے صاف کرنے کے لیے ہاتھ کیا تو ادھر سے آ کے ایک مکھی بیٹھ گئی، تو نے ہاتھ روک لیا، بیچاری پیاسی ہے چلو پیاس بجھا لے۔ فرمایا علامہ صاحب آپ کا پڑھنا پڑھانا تو ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، وہ میری مخلوق پہ جو شفقت کی تھی نا وہ بڑی پسند آئی، جا اس کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اب آپ اس سے حساب لگا لیں، اب اس سے آپ حساب لگا لیں کہ اگر کوئی مکھی پہ اتنی سی شفقت کر دے تو اتنا اجر ہے، جو اشرف المخلوقات انسان پہ شفقت کرے تو کتنا بڑا اجر ہوگا۔ پھر امام ترمذی شریف میں حدیث لائے اپنی سند سے، فرماتے کہ ایک بازاری عورت، بدکار عورت گناہ کر کے آ رہی تھی اور اس نے راستے میں دیکھا کتیا کا بچہ پڑا تھا، گرمی سے پیاس سے بلک رہا تھا، تو حالانکہ وہ بازاری عورت تھی، بدکار عورت تھی، گناہ گار تھی، گناہ کر کے آ رہی تھی، اس کو ترس آ گیا کہ یہ بچہ ہے یہ گرمی میں پیاس سے ہی مر جائے گا، اس نے اس کو اٹھا لیا، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے گرے لگا کے لمبی رسی بنائی، پھر اپنا موزہ اپنا جوتا اس کو سوراخ کیا، اس کے ساتھ باندھا اور اس جوتے کو کنویں کے اندر لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے باہر نکالا اور اس کتیا کے بچے کو پلایا، سائے میں لے گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ وہ بدکار عورت تھی اس کی اس نیکی پر اللہ نے اس کو بخش دیا۔ ایک اور روایت پڑھ لیں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ علی بن موف، دمشق میں ایک شخص ہوا، موچی تھا، جوتے گانٹتا تھا، جوتے کیا کام کرتا تھا؟ پرانے پھٹے لوگوں کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں نا تو صحیح کروانے جاتے ہیں، جوتے مرمت کرتا تھا، بہت غریب آدمی تھا۔ اس کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی حج بیت اللہ کر کے آؤں، میں بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے آؤں، سلام نیاز پیش کر کے آؤں، دل کے اندر امنگ اٹھی۔ تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ سفر حج کا اہتمام شروع کر دیا۔ اب دیکھیں نا جوتے گانٹنے والا بندہ وہ کتنی کو کمائی ہوتی ہے، وہ جو کچھ کماتا اس میں سے کبھی 1 پیسہ کبھی 2 پیسے بچا بچا کے رکھتا رہا۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے، اور اس سارے واقعے کے راوی حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن، یہ تو پھر وقت نہیں نا ورنہ بتاتا عبداللہ بن مبارک کی شان کیا ہے۔ کشف المعجوب میں داتا صاحب نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سارے واقعے کے راوی ہیں۔ اب اس نے 1 پیسہ 2 پیسے کر کے جمع کرنے شروع کر دیے، جمع کرتا رہا۔ 30 سال میں اس نے 300 درہم جمع کیے، 30 سال میں 300 درہم جمع کیے۔ اب اس نے کہا بس یہ سفر حج انتظام ہو گیا ہے، اب جو حج کا موقع آئے گا انشاءاللہ میں بھی حج پہ جاؤں گا۔ تو اس نے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بتانا شروع کر دیا اور تیاری شروع کر دی۔ تو جب جانا ہوتا ہے نا کسی زائر نے، کیونکہ اس کی پھر تار ادھر جڑی ہوئی ہوتی ہے، دھیان گیان خیال سارا ادھر ہوتا ہے، تو وہ جانے سے پہلے خیالوں میں ہر وقت ادھر ہی رہتا ہے۔ تو وہ بیچارہ سوچ کے تو وہ وہاں پہنچ جاتا، عجیب اس کی کیفیات ہوتی، ذرا تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصر جب وقت آیا جانے کا تو کئی لوگوں کے ساتھ پھر پہلے لوگ
جماعت کی شکل میں جاتے تھے، ایک دو بندے جاتے لوگ لوٹ لیتے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے. تو وہ قافلے کے ساتھ جانا تھا اس نے. تو رات جب آئی، صبح سفر پہ جانا ہے، سفر حج پہ، رات اپنے بچوں کے ساتھ گھر بیٹھا تھا کہ پڑوسیوں کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی. تو پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو جب خوشبو آئی تو حاجی صاحب کے گھر والوں نے کہا پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، آپ ذرا جائیں پڑوس والوں سے تھوڑا سالن ہی مانگ کے لے آئیں. اور سرکار نے بھی فرمایا جب پکاؤ تو ذرا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پڑوسیوں کو بھی دو. تو وہ حاجی صاحب گئے پڑوسیوں کے گھر، جا کے دروازے پہ دستک دی. وہ پڑوسی باہر آیا، اس نے کہا یار آپ کے گھر گوشت پک رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے. تو میرے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بھی سالن دو. جب یہ بات کہی تو وہ جو بندہ پڑوسی تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا. اس کی ہچکیاں بن گئی، سسکیاں بن گئی. وہ زارو کتار رونے لگا. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، میں نے آپ سے سالن مانگا ہے آپ رونے لگ گئے. اس نے کہا حاجی صاحب یہ جو سالن پک رہا ہے نا جس کی آپ کو خوشبو آئی ہے، یہ ہمارے اوپر حلال ہے، آپ پہ حرام ہے. یہ ہم پہ کیسے حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں کئی روز سے فاقہ، کئی دن کا فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آج ہم سب جان بلب ہو گئے تھے، اضطراری کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور باہر ایک مردار پڑا تھا مرا ہوا جانور، اس کا گوشت کاٹ کے لایا ہوں. تو ہمارے لیے حلال ہے چونکہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یہ بات سن کے حاجی صاحب کی ہاں نکل گئی. گھر آئے، جتنے پیسے 30 سال میں اکٹھے کیے تھے سارے اٹھائے اور جا کے کہا میرے بھائی یہ قبول کر لے، بس میرا یہی حج ہے. سارے کے سارے پیسے اس کو دے دیے. اب وہ دل کے سارے ارمان وہیں رہ گئے. آپ سوچیں نا، پیک پہ ہو جذبات، عشق، چاہت، محبت، اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو بندے کا کیا حال ہو. سارے جذبات مضمحل ہو گئے. پھر اگلے دن قافلے والے سب اکٹھے ہو کے آئے، لوگ اکٹھے ہوئے، رشتہ دار آئے، آؤ حاجی صاحب کو رخصت کر کے آئے. تو اس کا دروازہ ہی بند تھا. پھر لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ 11 آپ نے جانا ہے، لوگ رخصت، آپ نے دروازہ ہی بند کر رکھا ہے. تو عبداللہ مبارک فرماتے ہیں وہ باہر آیا تو بڑی ہمت کر کے اس نے روتے ہوئے کہا جی میں نہیں جا رہا. لوگوں نے بڑی باتیں کی، نہیں جی نہیں ہے، بس نماز ہی پڑھ سکتا ہے جڑی مفتی پڑھی جاتی ہے، پہلے دن دا ہی کنجوس، پتہ نہیں ہے میں جھوٹ ہی مارتا رہے جی. وہ اس نے اندر والی بات نہیں بتائی کہ ہوا کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بس میں نہیں جا رہا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج ہو گیا. جب حج مکمل ہو گیا فرماتے ہیں میں مطاف میں حرم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا کہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے باطناً روحانیتاً کشفاً دیکھا. آسمان سے 2 فرشتے آئے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. دوسرے فرشتے نے بتایا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے. اس نے کہا قبول کتنوں کا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایک کا بھی قبول نہیں ہوا، ایک حاجی کا بھی حج قبول نہیں ہوا. عبداللہ مبارک فرماتے یہ سن کے میرے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی. میں نے کہا لوگ، لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے آئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، سفر کی صحبتیں برداشت کی، اتنے میل سفر طے کیے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور حج کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. ہم آتے سارے ایک طرف، مجھے اپنی فکر پڑ گئی کہ پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ ایک شخص ہے دمشق میں رہتا ہے، علی اس کا نام ہے، موچی ہے، جوتے جانتا ہے. وہ حج کے لیے تو نہیں آیا مگر اللہ نے اس کو قبول حج کا ثواب عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کے طفیل 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر دیا ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ بات سن کے فرماتے ہیں میرے دل میں آیا اس عاشق کا تو جا کے دیدار کرنا چاہیے. تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک وہاں سے مکہ سے دمشق آئے اور اس کو تلاش کیا اور اس کی زیارت کی اور یہ سارا واقعہ اس کو سنایا. تو دیکھو دوسروں سے محبت کرنا، بھلے حج کے ہی پیسے ہو، کوئی محتاج ہو، غریب ہو، مدد کر دینے کا دیکھو کتنا بڑا اجر ہے. کئی لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ عمرے پہ بڑا زور رکھا ہوا ہے، ہر سال عمرے پہ جانا، جی ناغا ہی کوئی نہیں.
اور بتائیں گے جہاں بیٹھیں گے جی کیا بات ہے جی اتنے سال ہو گئے جی ہر سال حج پہ جا رہے ہیں جی، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، غریبوں میں، پڑوسیوں میں ہزاروں لوگ ہیں بیچارے جو بھوک سے مر رہے ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور عمروں پہ زور رکھا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی حضور دی بڑی کرم نوازی ہر سال بلا لیندے، وہ ساری کرم نوازی تیرے اوپر ہی ہوگی، غریبوں پہ کوئی کرم نوازی نہیں۔ غریبوں پہ کرم نوازی کا یہ حال ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے مولا مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور غریبوں مسکینوں میں مجھے موت عطا فرما۔ غریبوں کے ساتھ حضور کی محبتوں کا، شفقتوں کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام دعا کرتے میرے مولا قیامت کے دن میرا حشر نشر غریبوں کے ساتھ فرمانا۔ قطب مدینہ عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا آپ کی تو اتنی کرم نوازی کافی تھی کہ آپ فرما دیتے مولا ان غریبوں مسکینوں کا حشر نشر میرے ساتھ فرمانا۔ اتنی کرم نوازی کافی تھی آقا، ان کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، مگر قطب مدینہ عبداللہ یافی یمنی فرماتے ہیں رحمت للعالمین آقا نے شفقت کی انتہا کر دی، کرم نوازی کی انتہا کر دی، یوں نہیں کہا مولا ان کا حشر نشر میرے ساتھ فرمانا، نہیں بلکہ کہا مولا میرا حشر نشر ان کے ساتھ فرمانا۔ تم سمجھتے ہو غریبوں پہ کوئی شفقت نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور خدا کی قسم جب میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میری امت کے غریب اور مسکین لوگ ہوں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو غریبوں پہ کوئی کرم نہیں ہے میرے آقا کا؟ حضور تو یہاں تک فرماتے تھے ایک دن مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی امیر بیٹھے تھے حضور کی مجلس میں، کو غریب آئے بلال حبشی رضی اللہ جیسے، ابو ہریرہ جیسے، ٹاٹ کا لباس ہوتا تھا اور کئی ماہ گزر جاتے وہی پہنا ہوا، اور کئی روز گزر جاتے کھانے کو کچھ نہ ملتا، اور بلال حبشی فرماتے خدا کی قسم بھوک سے یہ حال ہوتا میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور لوگ مجھے جوتے سنگھاتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، کسی کو کیا پتا بھوک سے ہمارا یہ حال ہوتا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو غریبوں پہ کوئی شفقت نہیں ہے؟ وہ مالدار نے تھوڑا سا پرے ہوا کہ اسے بدبو آتی ہے، میرے آقا نے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا اے مالداری پہ تکبر نہ کر اور میرے ان غریب فقیر صحابہ سے نفرت نہ کر، تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں، جو تو کھانا کھاتا ہے، جو بکریاں ہیں، جو جناتے ہیں، خدا کی قسم یہ ان کے قدموں کے تو فیض ہے، اگر یہ ہو نہ ہو ان کو خدا اٹھا لے تو اس کی رحمت کی بارشیں ہی بند ہو جائیں۔ یہ جو کچھ تمہارے اوپر کرم نوازی ہے یہ غریبوں کا صدقہ ہی تو ہے، تم نے کیا سمجھا غریبوں پہ کوئی کرم نہیں ہے؟ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا لوگو قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے میری امت کے غریب اور مسکین جنت میں چلے جائیں گے۔ تم نے سمجھا غریبوں پہ کوئی کرم نہیں ہے؟ ہر سال عمروں پہ جانے والے اور جتانے والے بڑا کرم ہے، ہر سال سرکار بلا لیتے ہیں، اور یہ نہیں پتا وہ پیسے آئے کہاں سے ہیں، کیسے کمائے تھے۔ آقا علیہ السلام کی غریبوں پہ شفقت کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا نبیوں میں سے سلیمان پیغمبر، چونکہ وہ بادشاہ تھے، مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی، چرند پرند ہوائیں فضائیں ہر چیز ان کے تابع تھی، تو بادشاہ تھے نبیوں میں سے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج رات اللہ نے مجھے دکھایا، خدا کی قسم میں نے دیکھا سلیمان پیغمبر اور عبد الرحمن بن عوف ابھی حساب میں پھنسے ہوئے تھے اور میری امت کے غریب جنتوں میں ٹہل رہے تھے۔ تم نے کیا سمجھا غریبوں پہ کوئی شفقت نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے او غریباں نال جان پہچان رکھیا کرو، غریبوں سے مسکینوں سے جان پہچان رکھا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا ان کا بھی ایک دن آنے والا ہے، ان کا بھی ایک دن آنے والا ہے۔ آقا کیا؟ سرکار فرماتے قیامت کے دن اللہ پاک ان سے معذرت کرے گا، اللہ پاک معذرت کرے گا، دل لبھائے گا میرے بندے
تو بڑا شکوہ کرتا تھا، مولا میں پیسے مانگتا تھا تو دیتا نہیں تھا، یہ مانگتا تھا دیتا نہیں تھا۔ میرے بندے اس لیے نہیں دیتا تھا، میں نے تجھے بنایا تھا، مجھے تیری فطرت کا پتہ تھا، اگر دے دیتا تو میرا بندہ نہ رہتا، تو بندہ شیطان ہو جاتا، تو لذت و شہوتوں میں پڑ جاتا، نافرمانیوں میں پڑ جاتا، اس لیے نہیں دیا تھا۔ اب تو صبر کرتا رہا نا اور دعائیں بڑی مانگتا تھا، لے تیری اس دعا کے بدلے میں جنت کا یہ محل دیتا ہوں، اس دعا کے بدلے میں جنت کی یہ حور دیتا ہوں، اس دعا کے بدلے میں جنت کا یہ باغ دیتا ہوں۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ دے گا، اور سرکار نے فرمایا پھر دوزخی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ پاک غرباء و مساکین کو بلائے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے غریب مسکین بندو، صبر شکر کی زندگی گزار کے آنے والوں، یہ کھڑے ہیں مالدار، بڑے بڑے جہنمی، بڑے بڑے دوزخی کھڑے ہیں جن کے لیے دوزخ کا امر ہو چکا ہے، دیکھو ان میں سے کوئی ہے جس نے تمہیں کبھی کھانا کھلایا تھا؟ ان میں سے کوئی ہے جس نے کبھی تمہیں لباس پہنایا تھا؟ ان میں سے کوئی ہے جس نے تمہاری کبھی حاجت پوری کی تھی؟ ان میں سے کوئی ہے جس نے تمہاری ضرورت پوری کی تھی؟ سرکار نے فرمایا وہ اشارہ کرتے جائیں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ فقیرو اس کا ہاتھ پکڑ دو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تم نے کیا سمجھا ساری کرم نوازی امیروں پہ ہی ہے؟ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں، یہ میں نے ضمناً آپ کو اتنی باتیں سنائیں درمیان میں کہ صرف مخلوق خدا پہ شفقت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ والے وہ اعمال ہیں جو فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو اپنا کھانا کھلا دینا، یہ والے اعمال فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، اس لیے فرشتے بندوں کے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ پھر دوسری بات استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی، آپ فرماتے ہیں دوسرا وصف بندوں کا یہ ہے جس کی وجہ سے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، فرماتے ہیں جب رات آتی ہے، جب رات آتی ہے تو فرشتوں کو تو نیند آتی ہی نہیں، ان کی تو طبیعت میں رب نے نیند رکھی ہی نہیں، تو یہ سارا دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے حلال کماتے رہے، محنت کرتے رہے، اب بلا کی نیند آئی ہوئی ہے، مگر بستر چھوڑ کے مصلے پہ کھڑے ہیں۔ بندے کا یہ والا عمل کہ نیند آئی ہوئی ہو اور تہجد کے ٹائم بستر چھوڑ دے اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، یہ والا عمل وہ ہے بندوں کے پاس جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ جب بندے راتوں کو آرام دہ بستر چھوڑ کے مصلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فخر فرماتا فرشتوں تمہیں تو نیند آتی نہیں، میرے بندوں کو دیکھو نیند آئی ہوئی ہے پھر میری خاطر مصلوں پہ کھڑے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ اجازت دے ہم دیدار کرائیں۔ تیسری چیز یہ بیان کی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، آپ نے فرمایا تیسرا وصف بندوں کا یہ ہے، سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ بندے جب تنہائی میں عبادت کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے سسکیاں لے لے کے روتے ہیں، ہچکیاں لے لے کے روتے ہیں، تنہائی میں کوئی دیکھ نہیں رہا، بتایا نا آپ کو شب برات پہ کہ اللہ پاک فرمائے گا اللہ کے عرش سے منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے خوف سے روتا تھا؟ دو کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا آ جاؤ تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھو۔ تو فرمایا بندہ تنہائی میں بیٹھ کر خوف خدا سے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے، سسکیاں لے لے کے روتا ہے، یہ بڑا عمل اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کے رونا اور معافیاں مانگنا، یہ والا وہ عمل بندوں کے پاس ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے بندوں کی تعریف کرتا ہے تو پھر فرشتے کہتے باری تعالیٰ اجازت دے تیرے ولیوں کا دیدار ہی کرائے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی جو آواز ہے اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ عبادت گزاروں کی تسبیح و تحلیل کی آواز بھی اتنی پسند نہیں ہے۔ عبادت گزاروں کی تسبیح و تحلیل سے بھی جو چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے وہ گناہ گاروں کی سسکیوں کی آواز ہے، ہچکیوں کی آواز ہے۔ تو یہ والی وہ نیکیاں ہیں
جن کی وجہ سے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پھر اگلی بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جب قیامت کا دن جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے راستے کے دونوں سائڈ پہ دروازوں میں فرشتے قطاریں بنا کے کھڑے ہوں گے، ادھر بھی قطاروں میں کھڑے ہوں گے، ادھر بھی کھڑے ہوں گے، اور جنتی اس طرح گزر کے جا رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو تم پر تمہارے رب رحیم کی طرف سے۔ تو فرمایا اے میرے بندو، وہاں جب جنت میں داخل ہوگے وہاں تو فرشتے تمہیں سلام 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 کریں گے ہی، اور میرے بندے تو بنو، صرف شب قدر کوئی جاگ کے تو دیکھو، میں یہاں ہی فرشتے بھیج دوں گا، سلام سلام کریں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے ساری رات سلام سلام کرتے ہیں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر عزیزان محترم حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت انسان کی تخلیق پہ اعتراض کیا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے لگا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، یا اللہ اس کو پیدا نہ کر، یہ فسق و فجور کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، یہ کریں گے یہ کریں گے۔ جب یہ رات آتی ہے اور بندے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بلاتا ادھر آؤ، اور تم کہتے تھے یا اللہ اس کو نہ بنا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، فسق و فجور کرے گا، اور جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ میرے بندوں کا حال، کس طرح میرے حضور عبادات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے اور پھر فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں کمال بات کہی علامہ غلام رضا سعیدی صاحب نے، کمال کر دیا، فرماتے ہیں لوگوں اس رات اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ ان کے سامنے فخر فرماتا ہے، رشک فرماتا ہے، اور بڑے مان سے بھیجتا ہے، بڑے مان سے کہ جا کے دیکھو میرے بندے کوئی قیام میں ہوں گے، کوئی رکوع میں ہوں گے، کوئی سجدے میں ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں اے بندے کہیں رب کا مان توڑ نہ دینا، کہیں رب کا مان توڑ نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ فرشتے جا کے واپس جا کے بتائیں یا اللہ وہ تو گناہ کر رہے تھے، وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ پھر عزیزان محترم بس ختم کر رہا ہوں، پھر سوال یہ ہے کہ ایک رات عبادت کی ہے، نئے موتی دے رہا ہوں، ایک رات عبادت کی، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ تو قاعدہ کلیہ ہے، جو بندہ جتنی زیادہ محنت کرے، مشقت کرے، اس کے لیے اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے نے، ایک عابد نے عبادت کی 1000 ماہ تک، اور ہم عبادت کر رہے ہیں صرف ایک رات، تو ہماری ایک رات کی عبادت ان کی 1000 ماہ کی عبادت سے افضل کیوں ہو گئی؟ سمجھائی بات؟ رات ایک کی عبادت ہے اور افضل 1000 ماہ کی عبادت سے ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ بھئی کلیہ قانون تو یہ ہے جس نے زیادہ محنت کی ہے اس کی فضیلت زیادہ، اجر زیادہ ہے، تو ہم تو ایک رات جاگ رہے ہیں، تو ہماری فضیلت 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ کیوں ہو گئی؟ فرماتے نسبت کی وجہ سے ہو گئی، نسبت کی وجہ سے ہو گئی۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس لیے ہو گئی کہ اس رات کو شب قدر کی رات سے نسبت ہے۔ میں تم دیکھتے نہیں ہو، تم گھر میں نماز پڑھو 10 نمازوں کا ثواب ہے، تم مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھو 27 نمازوں کا ثواب ہے، تم جامع مسجد میں نماز پڑھو باجماعت 500 نمازوں کا ثواب ہے، تم مسجد نبوی میں، مسجد اقصیٰ میں باجماعت نماز پڑھو 50,000 نماز کا ثواب ہے، تم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ میں جیسے جیسے نسبت افضل ہوتی جائے فضیلت افضل ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس لیے ہو گئی ہے کہ اس عبادت کو لیلۃ القدر سے نسبت ہو گئی۔ اس کے بعد عزیزان محترم استاد علامہ غلام رضا سعیدی صاحب فرماتے ہیں، اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے، اس کے اوپر 1-2 دلائل دے رہا ہوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اب آپ تصور کر لیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، نیت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کر دیتا ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب میں اس پہ دلائل دے رہا ہوں، اس پہ
سب سے پہلی دلیل یہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابی بن کعب، امام احمد بن حنبل، جمہور علماء نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی یہی فرمایا، بعض شافعیہ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب جو حضور السلام کی بارگاہ کے قاری تھے، جن سے حضور قرآن سنتے تھے، اور اللہ پاک فرماتا تھا محبوب ابی بن کعب سے قرآن سنا کرو۔ حضرت ابی بن کعب انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کے کہتے تھے خدا کی قسم لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہوتی ہے، 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہو اللہ پاک کو طاق عدد سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد سے محبت ہے۔ پھر فرماتے ہیں جتنے بھی طاق عدد ہیں، 1 طاق ہے، 3 طاق ہے، 5 طاق ہے، 7، 9، تو یہ طاق عدد جو ہیں، ان طاق عددوں میں سے اللہ کو 7 سے سب سے زیادہ محبت ہے، 7 عدد سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ دیکھو آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، قرآن کی منزلیں 7 ہیں، سجدے کے اعضاء 7 ہیں، اصحاب کہف 7 ہیں، طواف کعبہ 7 ہیں، صفا و مروہ کی صحیح 7 ہیں۔ فرماتے ہیں 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کا محبوب عدد ہے، تو آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں جو 7واں دن ہے وہ 27ویں کی رات ہی تو بن گئی۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر اسقلانی اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک اور دلیل دی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو 27ویں رات کی رات لیلۃ القدر کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں لیلۃ القدر جو لفظ ہے نا، لیلۃ القدر یہ 9 حرف بنتے ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 9۔ اور لیلۃ القدر لفظ اس پوری صورت میں 3 بار آیا ہے، تو کہتے ہیں 9 کو 3 سے ضرب دو کتنا بڑا؟ 27۔ تو ماتے 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات۔ حضرت عثمان بن عاص ان کا ایک غلام تھا جو کشتی چلایا کرتا تھا، اس نے ایک دن عرض کی میرے آقا میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ فرما بتاؤ۔ اس نے کہا ایک رات ایسی آتی ہے کہ خدا کی قسم دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ عثمان بن عاص نے فرمایا اوے دھیان رکھنا، اب جب میٹھا ہونا مجھے ضرور بتانا۔ وہ ہر رات چیک کرتے رہے، ہر رات دیکھتے رہے، آخر ایک رات اس نے پانی پیا تو میٹھا تھا، حساب لگایا تو وہ 27ویں رمضان مبارک کی رات۔ سمجھے گا؟ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت علامہ غلام سو سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں فرشتے زمین پہ آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، وہ سارے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بندوں کو اللہ کے حضور روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سلام کی اہمیت سمجھو، سلام کی۔ فرماتے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نارے نمرود میں ڈالا گیا، تو فرماتے ہیں صرف 7 فرشتوں نے ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ کتنے فرشتوں نے؟ 7 فرشتوں نے سلامتی کی دعا مانگی، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو فرماتے ہیں شب قدر کی رات تو 70,000 ملائکہ بندوں کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، بھلا بتاؤ ان کے لیے نارے جہنم نہیں ٹھنڈی ہو جائے گی؟ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔